السلام علیکم، میرا نام سلمان رضاکی ہے۔ میں ٹیکسس امریکہ کا رہنے والا ہوں۔ 17 سال کی عمر میں امریکہ چلا گیا اور وہیں سے اپنی تعلیم کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا۔ میرے والدین کی ہمیشہ سے تربیت رہی کہ اپنے سے نیچے والوں کی مدد کرتے رہو، جو لوگ مجبور مشکل میں ہیں ان کے کام آتے رہو۔ یہ ہمارے گھر کا طریقہ تھا۔ اور اللہ پاک نے مجھے اس کی توفیق دی کہ میں کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرنے کے بعد اب چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی میں پاکستان کے وہ بچے جو اسکول کی تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کی کچھ مدد کرتا رہوں۔ یہ برسوں سے اکیلے اپنے طور پہ کر رہا تھا اور میں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا نام ہے پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف بچوں کی بیسک تعلیم، اعلیٰ تعلیم نہیں، بس انٹر کر لیں، میٹرک کر لیں، اس طرح کے بچے، اور اس کے بعد اپنی زندگی میں کوئی فیلڈ چوز کر لیں۔ اگر آپ یونیسیف کی رپورٹ دیکھیں تو ہمارے یہاں پاکستان از ون آف دا کنٹری جہاں پہ ایجوکیشن پہ ہم بہت پیچھے ہیں، اور ایجوکیشن از دا پلر۔ قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ نے اسٹرانگ نیشن بنانی ہے تو ایجوکیشن پہ آپ فوکس کیجیے گا۔ تو ہمارے جب سے ہم نے لانچ کیا پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن، اس وقت سے ہمارے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ہم اسکول اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اسکولز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، جو بچے اپنی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اچھے اسٹوڈنٹ بن سکیں۔ پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال پہلے یوسٹن میں لایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کی برادری جو یوسٹن میں ہے اس کے علاوہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، اور خاص ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے اور صاف پانی۔ تعلیم کے حوالے سے ہمارا جو مین پروگرام ہے وہ اڈاپٹ اسکول ہے، جس میں ہم سرکاری یا ایون جو غیر سرکاری نان پروفٹ ایسے اسکولز ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، ان اسکولز کو ہم اڈاپٹ کر کے اس کی امپرومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں کمرے بنوا دیے، اس میں فرنیچر بنوا دیا تاکہ بچوں کو ایک بہتر تعلیمی ماحول میسر آ سکے، اور ساتھ ساتھ ہی ان طلباء و طالبات کو جن کو فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے وظائف کا بندوبست بھی ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن والوں نے بہت تعاون کیا۔ ہمارے اسکول میں جو ہم فیسلٹیز نہیں دے پا رہے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم بچوں کو پرووائڈ کر دیں، تو وہ ہم نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے تعاون سے ہم نے بچوں کو ایک بہت اچھا ماحول، اچھی سہولیات دی ہیں، اور تمام بچے جو ہیں وہ بہت، اور ٹیچرز خوش ہیں، اور کارکردگی میں بھی ان کی بہتری آئی ہے۔ جس اسکول کو فرنیچر کی ضرورت ہو اس کو فرنیچر مہیا کر دیں، جس اسکول کو رینوویشن کی ضرورت ہو اس کو رینوویٹ کر دیں، جن اسکولوں میں یونیفارم کی ضرورت ہو ان کو یونیفارم دیں۔ ہر اسکول میں اپنا کوآرڈینیٹر رکھ لیا، اور ہماری ان سے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ کسی بچے کو اسکول سے فارغ نہیں کریں گے۔ وہ بچہ جب اسکول میں آیا ہے تو انشاءاللہ میٹرک کر کے ہی نکلے، اور اگر اس کی کوئی فیس کی مشکلات ہیں یا یونیفارم کی یا کتابوں کی یا کوئی بھی اور ایسی مشکل ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم اس کو سنبھالیں گے۔ تو اس کا پروگرام کا نام ہے اڈاپٹ اسکول۔ تمام اسکولوں کو ان کو ریفربشمنٹ ہے، ان کی ریکنسٹرکشن ہے، ریہیبلیٹیشن ہے۔ ایک تو یہ پروگرام ہے، تو اس کو پورے اسکول کو اس کی تزئین و آرائش، اس کو فرنیچر اور فکسچر سے مزین کرنا، یہ سارا کام پی ایچ ایف بحسن خوبی کر رہی ہے۔ اس میں سلمان رضاکی صاحب جو ہیں اور ان کی جو پوری ٹیم ہے یہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور واقعی ان لوگوں کی تحسین کی جانی چاہیے جو اس کار خیر میں، اس کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ میں ایک اسکول میں جاتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں کہ اسکول کی بری حالت ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اسکول ٹھیک نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ میں ان سے کہتا ہوں مجھے آپ اڈاپٹ کرنے دیں اس اسکول کو، میں آپ کا اسکول بالکل ٹھیک کر دوں گا، آپ کے ٹیچروں کو ٹریننگ دیں گے،
آپ کو جس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے وہ پرووائڈ کریں گے، لیکن یہاں پر ہمارا ایک کوآرڈینیٹر ہوگا. کاروبار آپ کریں، ہمیں آپ کی فیس سے، آپ کی کمائی سے کوئی مطلب نہیں ہے. پاکستان کے یہی جو بچے ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے کل کے آنے والے، اور ہمیں جو ہے اس ایجنڈے پہ بہت کام کرنا ہے، اور ہماری جو یہاں کی یوتھ ہے، امریکہ میں جو یوتھ ہے ہماری، اس کو ہمیں پاکستان سے اٹیچ کرنا ہے. یہ بھی ایک ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، کیونکہ جب تک ہم ایجوکیشن ہم پرووائڈ نہیں کریں گے پاکستان میں، ہم اسٹرانگ پاکستان نہیں بنا سکتے. پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ ہی ایجوکیشن کے اوپر کرتا ہے، اور جو آج ہم جو بیج بوئیں گے وہ کل تناور درخت ثابت ہوگا، اور یہی ہمیں پاکستان کو اسٹرانگ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سلمان راقی صاحب جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ایجوکیشن، طالب علموں کو، اسکولوں کو، غریب بچوں کے اسکولوں کے لیے، مختلف لائبریریز کے لیے، اور صاف پانی کے آر او پلانٹ لگانا، یہ کرنا کسی انسان کی بس کی کام نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو وہی کر سکتا ہے اس کو. پاکستان ہیریٹیج فاؤنڈیشن ایک ہیوسٹن بیسڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ کام کرتی ہے ہمارے یوتھ کو، ہمارے لوگوں کو اپنے کلچر، اپنے ہیریٹیج اور اپنی ویلیوز کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنے کے لیے. ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے یوتھ کے ساتھ اور ہم اپنے ینگسٹرز اور ینگ جنریشنز کے ساتھ وہ ویلیوز جو کور ویلیوز ہیں پاکستان کی، جو کور ویلیوز ہیں ہمارے اسلامک سسٹم کی، وہ ان کے اندر ڈیولپ کریں اور ان کو اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں، تاکہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک پورا بھرپور قسم کا خاندان آرگنائز کر سکیں اور اس کو اپنی مورل ویلیوز کے ساتھ، اپنے ملک کی مورل ویلیوز کے ساتھ لے کے چل سکیں. ہیریٹیج دین کا حصہ ہے. ہیریٹیج تو انسانوں کی اپنی جہاں رہتے ہیں وہاں کی تاریخ ہوتی ہے، لیکن اس میں دین شامل ہوتا ہے. اور ہمارا دین جو ہے بہرحال مدد کی تلقین کرتا ہے. تو نہ صرف اسکولوں میں بچوں کو سکھانا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے. ہمارا دین بھی ہے، ہمارا کلچر بھی ہے، ہمارا ہیریٹیج بھی ہے. اسی طرح بچیوں کو کوئی ایسا ہنر سکھا کے ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ اپنی اگلی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں یا کچھ کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک دو کڑھائی، سلائی، نٹنگ کے سینٹرز تھے، ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، جہاں پر ان کو مشین لگوا دیتے ہیں یا ان کی کڑھائی سکھوا دیتے ہیں، یا اون کے سویٹر بنانے کا، یا یہ بلینکٹ نٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے ان کو سکھاتے ہیں. تو ابھی پہلا جو بڑا سینٹر ہے وہ گلستان جوہر میں شروع کیا ہے، اور وہاں سے بچیاں تعلیم حاصل کر کے نکلتی ہیں. پی ایچ ایف والوں نے ہمیں مدد کی ہے، تو ہم نے یہ یہاں پہ مشینیں وغیرہ ہم کو دی ہے، تو شکر ہے ان کی مدد ہے، ہماری ہیلپ ہے، ہم ہیلپ کر رہے ہیں ہم کو. تو ہم یہاں پہ سکھا رہے ہیں لڑکیوں کو. بہت سی بیوائیں عورتیں بھی آتی ہیں یہاں پہ، تو ماشاءاللہ سے 30-40 لڑکیاں یہاں سے سیکھ کے جا چکی ہیں. یہ بھی بڑی سخت ضرورت ہے وقت کی کہ ووکیشنل ٹریننگ دی جائے، خاص طور پہ بچیوں کو، خاص طور پہ خواتین کو. کیونکہ اگر کسی کے گھر میں مرد نہ ہوں یا بیمار ہوں تو بیچاریاں رل جاتی ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے گھر کا حصہ چلا سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہوا، اگر سب نے سپورٹ کیا تو پی ایچ ایف ایسے ووکیشنل 2-3-4 ٹریننگ سینٹرز بنا دے، نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، جہاں پر جا کے لوگ، بچیاں اپنے طور پہ خود سیکھ سکیں اور اس کے بعد اپنے خاندان کو پالنے میں مدد کر سکیں. Was really an honor for me, for us, our whole team, to welcome Salman Razaki, who's visiting us from Houston. We had the opportunity to share the work we're doing here, and I'm very impressed with all that he's doing in having his 8 schools across different areas of Pakistan
serving the needs of very, very underprivileged, very marginalized children, and really making a difference in their lives. I'm sure there's a lot of synergy that we can create as we work together. PHF جو ہے وہ صاف پانی پروجیکٹ کے تحت RO پلانٹس بھی کئی جگہ پر لگا رہی ہے. جو ہمارے دوست اور احباب ہمارے ساتھ اس کام میں شریک ہیں، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے PHF ایک پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے ایک اچھا کام کر رہی ہے. لیکن اب میں نے اس کو اچھے بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے اب میں خالی PHF کا چیئرمین ہوں اور بورڈ کا، اور میرا اس میں جو کچھ کام ہوتا ہے وہ بیک ڈور سے کرتا ہوں. اب ماشاءاللہ اس آرگنائزیشن کے غلام مرتضی خان پریزیڈنٹ ہیں، ثنا سلمان وائس پریزیڈنٹ ہیں، اینا خان اس کی جنرل سیکریٹری ہیں، شینا فرید جو ہیں اس کی جوائنٹ سیکریٹری ہیں، اور یہ لوگ سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے جہاں تک میں اس کام کو لے گیا ہوں، اس سے آگے اب میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اللہ کے فضل سے کراچی میں اب ہمارے 4 اسکول ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں 2-3 اسکول ہیں، اور جس میں ٹوٹل شاید 1100 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، اور ہم ان کو صرف پارشلی سپورٹ کرتے ہیں. ہر نماز میں سے پہلے اذان ہوتی ہے، اور اذان میں پہلے شہادت دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. یہ فلاح کا کام ہے. میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ میرے لیے بھروسہ کریں گے، اور ایسی کوئی بڑی رقم نہیں ہے جس کے لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہو. ویسے بھی پوری ٹیم موجود ہے. میں اس میں صرف اوپر سے دیکھتا ہوں. اب جتنی ہماری ٹیم ہے PHF کی، وہی انشاءاللہ اس کو کرے گی، اور وہ ای کامرس پہ بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کی جابس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو امریکہ میں رہ کے PHF وہاں کے بچوں کے لیے اور یہاں کے بچوں کے لیے کرنے کو تیار ہے. اللہ نے چاہا تو ہم پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں فرق ڈالنے کی ضرور کوشش کریں گے. اور یہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ $5-8 کے اگر 10 بچے بھی لے لیں تو آپ لوگوں کے لیے تو ایک وقت کا 2 فیملی کا میل بھی نہیں ہے وہ، لیکن اس سے کئی خاندان جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ بن کے آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے کسی مصیبت کی شکل میں ڈھال بن کے آپ لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ جب ایسا وقت آئے گا تو آپ کی یہ نیک کام جو ہیں آپ کے لیے ڈھال بن کے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے. بہت شکریہ.